فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع نہ مرنا مگر مسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کسی وقت بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو جائے، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو بھی علم نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ بس اب جلد ہی فرما بردار ہو جائیں گے، جلد ہی دین کی طرف آ جائیں گے، اپنے آخری انجام سے بے خبر اپنا وقت اسی امید پر گزارتے رہیں کہ جلد ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے، جلد فرما برداری کریں گے، جبکہ وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے تیزی کے ساتھ، ہمارے ماہ و سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، جلد ہی ہم اپنے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دیر کر دو اور تمہیں موت آ جائے۔ خبردار اے مومنوں، ہوشیار رہو، غفلت میں زندگی نہ گزارو، خدا را جب تمہیں موت آئے تو ایمان پر ہی مرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، شرک اور کفر سے بچے رہنا، گناہوں سے بچے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرتے رہنا، اور جن جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکے رہنا، یعنی غلط کام نہ کرنا، جنگ و جدل نہ کرنا، قتل و غارت سے پرہیز، اخلاقی اور شرعی احکامات کو نظر انداز نہ کرنا، شراب، جوا، رشوت، جھوٹ، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، دین اسلام کا آنا اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں پر زمانہ جاہلیت کا ذکر ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، یعنی اسلام کے آنے سے قبل دو قبیلے اوس و خزرج میں طویل مدت سے جنگ چلی آ رہی تھی۔ اکثر عرب قبیلوں کی یہی حالت تھی کہ وہ ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے چلے آ رہے تھے، بس اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، سو اللہ کی مہربانی اور الفت سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ تمہارے لیے انعام سے کم نہیں ہے، یعنی دین اسلام۔ فرمایا اس انعام سے پہلے تم لوگ بالکل دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی دین اسلام سے دور، اپنے انجام سے بے خبر، بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنے قریب تھے کہ موت کے ساتھ ہی جہنم تمہارا مقدر تھی، بس دوزخ میں جانے کے لیے مرنے ہی کی دیر تھی۔ سو اس گڑھے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی، یعنی اسلام نصیب کیا، جس نے جہنم سے نجات دلائی۔ تو اب تم ان انعامات کی قدر پہچانو اور آپس کے جنگ و جدال و قتال جو کہ سراسر گناہ کبیرہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے تم اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اس سے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ تمہارے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دین اسلام کمزور ہو جائے گا۔ یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے راہ راست پر رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ تقویٰ کی تلقین کی آیت آئی تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دم گھبرا گئے، وہ اتنے ڈر گئے کہ جا کر اللہ کے حبیب سے پوچھا، یا رسول اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟
صحابہ کرام کے اس خوف کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آیت 16 سورۃ تغابن، جس میں صحابہ کرام کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تب جا کر ان کی جان میں جان آئی۔ تقوی کے حکم کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، لہٰذا تمہارا کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا یہ کہ موت کا ہاتھ تمہیں آ کر دبوچ لے۔ یہاں پر ہمیں کردار سازی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے کردار اور معاملات پر توجہ دیں، جو کام کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں۔ بے خوف ہو کر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ہم پر اللہ کا خوف غالب ہو، ہر لمحہ ہماری یہ سوچ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جلد ہی ہم اس سے ملنے والے ہیں اور ہمیں جلد ہی حساب کتاب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ کے حقوق کتنے پورے کیے اور اس کے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں خصوصی حکم و ہدایات ملی ہیں اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی۔ ہمارے رسول اور پیغمبر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے حسن خاتمہ کی بھی دعا فرماتے رہے، جن میں سے 2 دعائیں حاضر خدمت ہیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رفیق ہے۔ تو مجھ کو اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور مجھے نیک صالح لوگوں سے ملا دینا۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن خاتمہ کے لیے مانگی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا اول المسلمین۔ بے شک میری عبادت، میری نماز اور میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔